اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا کے اندر اگر تمہارا کوئی سرمایہ ہے اور ایسا سرمایہ جو تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، دنیا میں اگر کوئی تمہارا ایسا سہارا ہے جو تمہیں حد سے زیادہ چاہت کرنے والا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ تمہارے والدین ہیں جو تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر بغیر کسی لالچ کے محبت۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کاموں کے بعد جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جاؤں، لڑوں، شہید ہو جاؤں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید ہی اٹھایا جاؤں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں لڑوں، جہاد کروں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خدمت کرو، اللہ رب العزت تجھے حج، عمرے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کرنے کا بھی ثواب مل گیا، حج عمرہ کرنے کا بھی ثواب مل گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھا، اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، والدین سے الفت کریں، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہے، تمہارے والدین ہی تمہاری دوزخ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح سے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم والدین کی خدمت کرتے ہو تو تمہارا والدین کی خدمت کرنا جو ہے تمہیں جنت میں لے جائے گا، اگر تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو تو والدین کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت کو دو ٹوک حکم ارشاد فرما دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ہمیشہ حسن سلوک کرنا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زبان کے اوپر اف تک کے بھی الفاظ نہ لے کے آنا۔ اگر چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں ہمارا رب ہم سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، تو دیکھ لو اگر دنیا میں ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں تو سوچ لینا آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی، لیکن اگر دنیا میں ہمارے والدین ہی ہمیں پسند نہ کرتے ہوں تو ہماری آخرت جو ہے اسی وقت خراب ہو جائے گی۔ السلام نے تین اشخاص کا واقعہ بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین شخص سفر کے لیے روانہ تھے اور وہ سفر پر جا رہے تھے۔ سفر پر جاتے ہوئے رات ہو گئی اور رات کے وقت شدید آندھی کا موسم بن گیا، بارش وغیرہ کا بھی موسم بن گیا۔ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ حاصل کی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے غار کے اندر خود کو چھپا لیا۔ لوگ اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ غار کا جو ہے دروازہ وہ بند ہو گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جو جس غار کے اندر موجود تھے اوپر سے پتھر گرنے کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا، تو تینوں لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں اپنی زندگی کے تین سچ بولیں گے، تین ایسے کام بولیں گے جو ہم نے خاص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ اگر تو ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوگا تو ضرور اللہ ہمارے لیے اس پتھر کو غار سے ہٹا دے گا۔ حضور علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میرے پاس ایک شخص مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا،
لیکن میں نے اسے مزدوری نہیں دی اور وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا اور اس نے آ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا یہ سامنے جتنے مویشی کھڑے ہوئے ہیں، جتنی بھیڑ بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ ساری تیری ہیں، اسے تو لے جا۔ تو کہنے لگا کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، جو تیری مزدوری بنتی تھی جو میں تجھے دے نہیں سکا اس سے میں نے اتنا کاروبار کیا ہے، یہ جتنا صلہ ملا ہے یہ اسی پیسے کے ذریعے سے ملا ہے۔ اے اللہ اگر میں نے اس شخص کے ساتھ یہ بھلائی کی اور تیری رضا کے لیے بھلائی کی ہے تو اے اللہ غار کا منہ کھول دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا شخص کہنے لگا اے اللہ میں اپنی چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ برے کام میں مشغول ہو جاؤں اور میں کسی طرح اس کے اوپر قابو پا لوں۔ وقت نے ایسا کھیل کھیلا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی اور میرے در پہ آئی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ برے کام میں میرے ساتھ دے گی اور اپنا منہ کالا میرے ساتھ کروائے گی، اگر تو یہ بات پسند کرتی ہے تو میں ضرور ضرور تجھے پیسے دوں گا۔ کہ اے اللہ جب اس عورت نے مجھے اپنے اوپر قدرت دے دی اس وقت بھی میں تیری رضا کے لیے تیرے خوف سے اس سے دور ہٹ گیا۔ اے میرے مالک اگر میں نے یہ عمل خاص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ اس عمل کے صدقے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں غار کا پتھر پھر تھوڑا سا سرک گیا۔ تیسرا شخص کہنے لگا اے رب کریم میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، میں چاہتا تھا کہ میں والدین کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاروں اور اپنے والدین کا سایہ میں تعدیر اپنے ساتھ پہ قائم چاہتا تھا۔ تو حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تیسرا شخص کہنے لگا کہ میں چونکہ بکریاں چراتا تھا اور جب میں بکریاں چرا کر واپس آتا تھا تو اس بکریوں کا جو دودھ تھا اسے دھو کر میں سب سے پہلے اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا تاکہ پہلے میرے والدین سیر ہو جائے، تو میرے والدین سیر ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا اے رب کریم ایک مرتبہ میں واپس آنے میں مجھے کچھ دیری ہو گئی اور اس کی وجہ سے میرے والدین جو ہے وہ میرے آنے سے پہلے ہی سو چکے تھے، بچے جو تھے وہ بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے والدین کی خدمت کے لیے ساری رات جب تک انہوں نے آنکھ نہیں کھولی دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے خاطر تھا تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور غار کا پورا دروازہ جو ہے ان کے لیے کھل گیا۔